اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی مکرم امام الاولین والآخرین سردار دو جہاں رحمت للعالمین جانے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ نے ہر خاص و عام کے لیے، جن و انس کے لیے، حیوانات، چرند پرند، تمام جہانوں، تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور آپ کی رحمت کا مظہر، پرتو، عکس یہ ہر طبقے، ہر معاشرے کے افراد، ہر قسم کے لوگوں کے بارے میں نظر آتا ہے. ہمارے معاشرے میں جن کے حقوق کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، ان میں سے ایک مزدور اور غلام اور کسی کے پاس ملازمت پیشہ لوگ ہیں. بجٹ پیش ہوتا ہے تو ان ملازموں کی بات کی جاتی ہے، ان کے حقوق کی بات کی جاتی ہے. 1 مئی کو یوم مزدور منایا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس بات کے چرچے ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں کہ مزدوروں کو ان کا حق دیا جائے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ نے معاشرے میں ان لوگوں کو جو دوسروں کے ملازم تھے، زر خرید غلام تھے، ان کے بارے میں صحابہ کرام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے مالک تھے کیا خوبصورت تعلیمات ارشاد فرمائے. چنانچہ ایک حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا، اخوانکم خولکم، فرمایا کہ تمہارے یہ غلام یہ تمہارے بھائی ہی ہیں، ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسے اپنے بھائیوں سے سلوک کرتے. اور یہ بات اس پورے موضوع میں آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ غلام ہمارے ملازموں کی طرح نہیں ہوا کرتے تھے جنہوں نے روزانہ یا ماہانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پہ سیلری لینی. غلام وہ ہوا کرتے تھے جنہیں مالک نے خرید لیا ہے. اب خریدنے کے بعد اب مالک کی مرضی ہے، اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، جو کچھ مرضی کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غلاموں کے بارے میں صحابہ سے کیا فرما رہے ہیں کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہی ہیں، اور فرمایا جعلہم اللہ تحت ایدیکم، آج تم مالک ہو، یہ ملازم ہیں، غلام ہیں، مزدور ہیں، تکبر میں نہ آ جانا. فرمایا اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تمہیں مالک بنا دیا اور انہیں مزدور بنا دیا، اس لیے بھائیوں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا. اور فرمایا کہ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جس کا غلام، جس کا ملازم اس کے ماتحت کام کرنے والا کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا کہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غلام کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے، وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے. آج اس ایک جملے کے جیسا دنیا میں کسی فلاسفر کا، کسی ایسے شخص کا جو مزدوروں کے حقوق کی آواز اٹھانے والا ہو، ایک جملہ نہیں ملتا کہ اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پلاؤ جو خود پیتے ہو. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی زندگی میں بھی آپ کی تعلیمات کا پورا عکس نظر آتا تھا.
جو فرماتے تھے وہ نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ انہوں نے شلوار اور رنگ کی پہنی ہوئی ہے، قمیض اور رنگ کی، اور ان کے ملازم نے، ان کے غلام نے بھی اسی طریقے سے شلوار اور رنگ کی یا قمیض اور رنگ کی۔ تو دیکھنے والے نے عرض کیا کہ بہتر نہ ہوتا کہ ایک ہی طرح کا سوٹ آپ کے بدن پہ ہوتا اور اسی طرح کا سوٹ آپ کے غلام کے بدن پہ ہوتا، اچھا تو لگتا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ غلاموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنا جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو خود پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہ انہیں کھلاؤ۔ تو میرے پاس یہ 2 سوٹ آئے تھے، اب ایک سوٹ میرا پورا بنتا تھا، ایک غلام کا پورا بنتا تھا، ایک کی کوالٹی اچھی تھی، معیار اچھا تھا، دوسرے کا گھٹیا تھا۔ تو اب میں اپنا اچھا سوٹ بنوا لوں، ملازم کا گھٹیا بنوا دوں، تو میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا، تو دونوں سوٹوں میں سے ہم نے تقسیم کر لی، ایک کی میں نے قمیض بنا لی، اس کو شلوار بنوا دی، اور دوسرے کی اس کو قمیض بنوا دی اور اپنے لیے شلوار بنوا دی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کرتے ہیں۔ آج ذرا سوچئے، ہمارے بھائیوں میں سے کوئی، سگے بھائیوں میں سے، خونی رشتے رکھنے والے بھائیوں میں سے کوئی ہمارے ماتحت ہو، تو ہم تو اس طرح کا سلوک اس سے بھی نہیں کرتے جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زر خرید غلام کے ساتھ کر۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ پر عمل کی ایک علامت تھی۔ اور جو آپ نے دوسری بات ملازموں کے بارے میں ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسا کام ان کے ذمہ نہ لگایا کرو جس کا کرنا ان کے لیے انتہائی دشوار اور مشکل ہو۔ کام وہ ان کے ذمہ لگایا کرو جو یہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کبھی ایسا کام ان کے ذمہ لگا دو جو ان کی ضرورت سے زیادہ بوجھ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ پھر تم خود بھی ان کی مدد کر دیا کرو، تمہیں چاہیے کہ تم ان کا بوجھ بٹا دیا کرو۔ اس طریقے سے یہ ملازم، یہ غلام، اس کے ساتھ جو تمہارا حق وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اس کی ادائیگی کی ایک بہترین صورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی، جو خود کھاتے ہو وہ اپنے ملازموں کو بھی دو، اپنے غلاموں کو بھی دو، جو خود پہنتے ہو وہ اپنے ملازموں کو بھی پہناؤ۔ آج ہم اگر اپنے ملازموں کے ساتھ اپنا رویہ دیکھیں تو اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ اگر عید کا موقع، کوئی اور ایسا موقع ہے جب ہمیں اپنے ملازم کو، اپنے ڈرائیور کو، کوئی خان سامہ ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، اس کو سوٹ لے کے دینا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سستا سوٹ لے کے اسے گفٹ کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یہ عید پہ سلوا لینا۔ کوئی موقع ہمارا آ جائے تو ملازم کیا کرتا ہے؟ ملازم بازار میں جاتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کوئی اچھا سا سوٹ دکھا دو کہ میرے مالک جو ہیں جن کے پاس میں کام کرتا ہوں ان کے گھر میں شادی ہے، فنکشن ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، میں نے اسے گفٹ دینا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہونا کیا چاہیے تھا کہ مالک یہ کرتا کہ وہ اپنے سٹینڈرڈ کا سوٹ اپنے ملازم کو گفٹ کرتا، اور ملازم کو کیا چاہیے تھا کہ ملازم اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق اپنے مالک کو دیتا۔ لیکن یہاں ملازم کا ہاتھ مالک کے ہاتھ سے اوپر نظر آتا ہے۔ دیکھنے میں مالدار یہ ہے لیکن دل کا مالدار یہ ملازم۔ دیکھنے میں پیسہ اس کے پاس ہے لیکن اپنے عمل، رویے اور لین دین کے معاملے میں یہ ملازم کا ہاتھ اپنے مالک سے بھی اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی،
آپ نے فرمایا اپنے ملازموں کو دنیا کا پیسہ دے کر، دنیا کا سامان دے کر راضی کر لو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی حق تلفی کی وجہ سے قیامت کے دن تمہیں نیکیاں دینی پڑیں۔ حق تلفی تو حق تلفی ہے، چاہے کسی ملازم کی ہے چاہے کسی اور کی ہے۔ فرمایا دنیا کا سامان دے کے، دنیا کا پیسہ اور چیزیں دے کے انہیں خوش کر۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ملازموں کو پوری تنخواہ نہیں دیتے، چھوٹے چھوٹے بہانوں پر تنخواہ کاٹ لیتے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا برتاؤ کرتے۔ اور یاد رکھیے یہ بہانہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یہ عذر کوئی عذر نہیں ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو جواب دے، وہ اپنی حق تلفی کے معاملے میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا خمیازہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی حق تلفی کر سکوں، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کر دوں۔ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا غلام تھا تو ایک دفعہ میں اسے کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا، اس کی پٹائی کر رہا تھا، تو پیچھے سے میں نے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود کان کھول کے میری بات سنو۔ کہتے ہیں کہ غصہ میرے اوپر غالب تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ یہ آواز کس کی ہے، لیکن جب بہت قریب آ گیا وہ آواز دینے والا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی۔ تو آپ کیا کہہ رہے تھے؟ ابو مسعود کان کھول کے یہ بات سنو، جتنی تمہیں اپنے اس ملازم پر قدرت حاصل ہے، اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت حاصل ہے۔ آج تم اسے مار رہے اور غصے میں تمہیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا، اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ پیچھے آواز دینے والا کون ہے، تو یاد رکھو جتنی تمہیں اس پر قدرت اختیار حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تم پر قدرت اور اختیار حاصل ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو کوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، تو میں نے کہا آج کے بعد میں کسی ملازم پہ تشدد نہیں کروں گا، اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ اسے میں نے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی خوش ہوئے اور یہ فرمایا کہ سنو، اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ تمہیں آ کے چھو لیتی اور تم جہنم کی آگ کی لپٹ میں آ جاتے۔ آج چائلڈ لیبر کا قانون موجود ہے کہ بچوں کو مزدوری کے لیے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود لوگ رکھتے ہیں، رشوت دے کے یا چھپ کے یا کسی اور طریقے سے، اور پھر ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہے، ان کو مارنا، ان پہ تشدد کرنا، یہ تو گویا حق سمجھا جاتا ہے اس آدمی کا جس کے پاس وہ ملازمت کر رہے ہیں، جس سے وہ کام سیکھ رہے ہیں۔ اور آپ صرف انہی کو نہیں دیکھیں، آپ دیکھیں ایک وارڈن والا کسی آدمی کو روکتا ہے، اس کا کام ہے وہ چلان کرے، لیکن وہ چلان کرنے کی بجائے وہ اس کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، بسا اوقات اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اختیار اس کو کس قانون نے دیا؟ ایک ڈی سی کا کام ہے جا کے ریٹ چیک کرے کہ ریٹ گورنمنٹ کے قانون کے مطابق ہیں یا نہیں، لیکن ڈی سی کیا کرتا ہے؟ کسی غریب کی پھلوں کی ریڑھی ہے اس کو الٹا دیا، کوئی مزدور اپنا سامان لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کی چھابڑی کو الٹا کر دیا، اور نام اور عہدہ کیا ہے؟ وہ ڈی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اسے آزاد نہ کرتے
تو اس تشدد کی وجہ سے جو تم اس پہ کر رہے تھے، جہنم کی آگ تمہیں آ کے جہنم کی آگ تمہیں لپٹ جاتی اور جہنم کی آگ تمہیں آ کے چھو لیتی۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک ملازم کے ساتھ ہمارا رویہ، سلوک اور برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، اس کی مجبوریاں ہیں، اس کے ساتھ اس کی ضروریات ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ ملازم ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ ماتحت ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کی جائے، اسے مارا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے اور اس کو برا بلا کہا جائے، اور وہ صرف اس لیے سن رہا ہے کہ مجبوری ہے۔ اگر یہاں سے کام چھوڑوں تو کہیں کام نہیں ملے گا، اور پتہ نہیں ملے بھی تو کتنے دن کے بعد ملے۔ اور ایک مرد اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے گالیاں بھی سنتا ہے کہ شام کو میں نے گھر میں کچھ خرچہ لے کے جانا ہے تاکہ گھر کی ضروریات پوری ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، اور یہ آپ کی رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے ملازم کو تھپڑ مارا، اور تھپڑ بھی منہ پہ مارا۔ یہ یاد رکھیں کہ کسی کے منہ پہ تھپڑ مارنا، چاہے اس کا جرم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، بیٹی ہی کیوں نہیں ہے، اسلام نے سختی سے منع کی۔ کسی کے منہ پر تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں۔ تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا۔ تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، اتنی زیادتی، اتنی ناانصافی کی ہے، اور پھر اپنا واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ ہم 7 بھائی تھے، ہمارے پاس ایک ہی ملازم تھا، ایک ہی غلام تھا، اور جو ہم میں سے سب سے چھوٹا بھائی تھا اس نے ہمارا جو ملازم تھا، غلام تھا، اسے تھپڑ مار دی۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اسے آزاد کر، اسے نہیں تم رکھ سکتے۔ ایک بھائی کی غلطی تھی، ایک بھائی کی غلطی تھی، اور وہ بھی سب سے چھوٹا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے جوش میں آ کے، غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اس کو تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، اسے آزاد کر دو۔ اور 7 بھائیوں کا ایک ہی غلام تھا، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کہ تنگ دستی تھی، دوسرا غلام بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس بات کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا کہ کسی کے پاس غلام ہو اور وہ اسے ایک تھپڑ بھی مار دے۔ آج کون سا قانون ایسا ہے کہ کسی ملازم کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ عدالت میں جائے اور اتنا فوری انصاف اسے ملے؟ یہاں تو زندگیاں بیت جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، نسلیں گزر جاتی ہیں، اور مرنے کے بعد کسی کے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ آدمی باعزت بری کر دیا گیا ہے، جسے مرے ہوئے بھی 2 3 4 سال گزر چکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سستا اور فوری انصاف کیا کرتے تھے، اور اس میں بہت بڑا سبق تھا۔ ایک آدمی کے لیے جب ایسی سزا ہو گئی تو باقیوں کے خود ہی کان کھڑے ہو جائیں، باقی خود ہی اس سے سبق حاصل کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیسی تھی ملازموں کے لیے اور مزدوروں کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب صبح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کے فارغ ہوتے تو لوگ اپنے اپنے ملازموں کو پانی دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے، اور وہ اس لیے بھیجتے تھے کہ آپ اپنا دست شفا، دست مبارک اس پانی میں ڈال دیں اور وہ ہم اپنے بیماروں کو پلائیں اور بیمار شفا یاب ہو جائے۔ صحابہ روایت کرتے ہیں کہ بسا اوقات سخت سردی ہوتی اور ملازم ٹھنڈا یخ پانی لے کر آتے، گیزر تو ہوتے نہیں تھے، رات کا پانی پڑا ہوا ہے
وہ پڑا پڑا اور ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے کہ اپنا دست شفا اس پانی میں ڈال دیں تاکہ ہم اپنے بیماروں کو پلائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واپس نہ فرماتے اور اپنا دست مبارک اس پانی میں ڈبو کے وہ پانی انہیں واپس کر دیا۔ آج ہم دیکھیں سردی کے موسم میں پہلی بات تو یہ کہ ہاتھ ہی آگے نہیں کرتے کسی سے سلام لینے کے لیے، اور اگر کوئی ہم سے سلام لے ہمارے ہاتھ گرم ہو اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہوں تو ہمیں فوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ میرے اچھے بھلے گرم ہاتھ تھے، اس نے ٹھنڈے ہاتھوں سے سلام لے کے مجھے بھی سردی چڑھا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور طرز عمل یہ ہوا کرتا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جتنے لوگوں کے گھر ملازم تھے، جتنے لوگوں کے گھر غلام تھے، باندیاں تھیں، جس کسی کو کام ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آ کے کہتا، یا باندی ہوتی وہ کہتی کہ فلاں آدمی کا میرے ساتھ معاملہ ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، جا کے میرا معاملہ حل کروائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام کو، کسی لونڈی کو نہ نہیں کیا، اس کے ساتھ چلتے اور جا کے اس کی سفارش کر کے اور اس کا معاملہ حل کرا کے آیا کرتے۔ آج ہم صرف اپنی جھوٹی عزت جو ہم نے اپنے طور پہ بنا کے رکھی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے کسی کا جینون بھی کام ہو اور پتا ہو کہ ہمارے کہنے کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کرتے کہ ہمارے کہنے سے اس کا کام ہو جائے گا، ہم نہیں کہتے۔ کیوں نہیں کہتے؟ کہ کل کو وہ آدمی مجھے نہ کوئی کام کہہ دے تو پھر مجھے بھی نہ کرنا پڑے۔ یہ بخل کی ایک بدترین قسم ہے۔ قرآن کریم نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ تمہاری زبان ہلنے سے اگر کسی کا کام ہو جاتا ہے تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے، خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، تمہاری سفارش کرنے سے کسی کا معاملہ سور جاتا ہے تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا معاملہ ہوتا تو آپ خود اس کے ساتھ چل کے جاتے اور اس کے معاملے میں سفارش کر کے اس کا معاملہ حل کرایا کرتے۔ جس نے اتنا چھوٹا سا کام نہیں کرنا وہ دنیا کا بڑا کام کیا کرے؟ جو اتنا خود پسند ہے، خود غرض ہے، وہ دنیا میں کوئی اور کام کیا سر انجام دے سکتا ہے؟ جس کو ہر وقت اپنی خود غرضی کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی خوبصورت بات ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو موجود رہتا تھا۔ اس لیے موجود رہتا تھا کہ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو میں آپ کے وضو کا پانی پیش کرتا اور اس کے ساتھ مسواک اور دوسری چیزیں پیش کرتے تھے۔ کہتے روزانہ رات میں باہر بیٹھا رہتا حجرہ مبارک کے اور انتظار کرتا کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور کب میں آپ کے وضو کا پانی آپ کو پیش کروں، اور وضو کے علاوہ مسواک ہے، دوسری چیزیں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، میں نے آگے بڑھ کے وضو کے لیے پانی پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آ گئی۔ آپ نے کہا کہ اے ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ آج سوال کر کیا چاہتا ہے؟ صحابہ کی نظریں بھی بڑی اونچی ہوا کرتی تھی اور صحابہ کو پتا ہوتا تھا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں ہے تو اب کچھ مانگنا چاہیے تو بڑا ہی مانگنا چاہیے۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں آپ کے حجرہ مبارک کے باہر بیٹھا رہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوغیر ذالک ربیعہ، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے یا یہی چاہیے؟ تو ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی چاہیے، یہاں بھی آپ کے در کی نوکری ہو اور جنت میں بھی آپ ہی کی جنت میں آپ کے در کی نوکری ہو، یہاں بھی آپ کا غلام بن کے رہوں، وہاں بھی آپ کا غلام بن کے رہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے جنت میں بھی میرا نوکر بنا کے رکھا جائے۔ اور پھر ایک تاکید کر دی، ایک تلقین کر دی، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا تمہیں بھی میرٹ پہ آنا چاہیے،
میں سفارش کروں گا، تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے، لیکن میرٹ پہ بھی تو ہونا چاہیے، تو تمہیں ایسا کرنا ہے کثرت سے نفل پڑھنے ہیں، جتنے زیادہ نفل پڑھتے جاؤ گے اتنا میرٹ اونچا ہوتا چلا جائے گا، اور اللہ رب العزت جنت میں بھی تمہیں میرا خادم بنا دے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت، جنت میں آپ کا ساتھ اگر چاہیے تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کریں۔ اور یہ نوافل ایک ایسی چیز ہے جس سے میرے اور آپ کے نبی کو بڑی محبت ہے۔ آپ دیکھیں تہجد پڑھتے تھے، پھر اشراق پڑھتے تھے، پھر چاش پڑھتے تھے، پھر اوابین پڑھتے تھے، پھر اس کے علاوہ بہت سے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ گھر تشریف لے جاتے تو گھر جا کے بھی نوافل پڑھتے تھے، اور فرائض اور باقی سنن اور مستحبات یہ اس کے علاوہ تھے۔ تو نماز میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیز تھی، اور اس کو کیا فرمایا؟ جتنے زیادہ نوافل پڑھو گے اتنا ہی زیادہ جنت میں میرے قریب تمہیں ٹھکانہ ملے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ملازم بھی تمہارے بھائی ہی ہیں، یہ بھی تمہارے خاندان، قبیلے، کنبے، برادری سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ملازم کھانا پکا کے لائے، اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ کھانا پکانا ذرا مشکل ہوتا تھا، کھانا پکانا مشکل کام ہوتا تھا، لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، پھر انہیں جلانا ہے، پھر ان کا دھواں برداشت کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارا ملازم کھانا بنا کے لائے فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، تو اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا دو۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ساتھ نہیں بیٹھتا کہ یہ میرا مالک ہے مجھے ساتھ نہیں بیٹھنا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں سے تھوڑا سا اس کو ساتھ ہی دے دو۔ کیسی خوبصورت تعلیم ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ ہمیں کتنی ایسی تصویریں دیکھنے کو مل جاتی ہیں کہ صاحب کھانا کھا رہے ہیں اور ملازمہ بچی ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور کھڑی بھی بعض لوگوں نے پرے منہ کر کے کی ہوئی ہے کہ اس کی کھانے پہ نظر بھی نہ پڑے۔ اتنے چھوٹے دل ہو گئے، اتنے کم ظرف ہو گئے کہ جہاں ہزاروں خرچ کر دیے، وہاں اس ملازمہ کے لیے جو 24 گھنٹے گھر میں ملازمت کرتی، اور گھروں کے جو ملازم ہیں یہ بیچارے بڑے قابل رحم ہوتے ہیں۔ کسی دکان پہ، کسی فیکٹری میں جو آپ کا ملازم ہے صبح 8 بجے آتا ہے، شام کو 5 بجے چلا جاتا ہے۔ گھروں میں جو بچیاں، بچے جنہیں ہم نے کام کے لیے رکھا ہوتا ہے، ان کا کوئی ٹائم ہوتا ہے؟ جب مرضی اٹھا لیں، جو مرضی کام کہیں، جتنا مرضی کہیں، دن ہو یا رات ہو، اور پھر اس کے ساتھ تشدد، زیادتی، ناانصافی کے واقعات یہ ہمارے سامنے روزمرہ اخبارات کی زینت ہے۔ کیا ان کو جو سیلری دی جاتی ہے اس میں اور ان سے جو کام لیا جاتا ہے، ان دونوں میں کوئی توازن بنتا ہے؟ قانوناً بھی جرم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ملازم تمہارے لیے کھانا لے کے آیا ہے یا اس نے کھانا پکایا ہے تو 2 لقمے اس کو بھی دے دو۔ اور ایک حدیث طیبہ میں اسی طرح کے الفاظ ہیں، تھوڑا سا اس کو دے دو، نہ پلیٹ بھر کے دو، 1-2 لقمے ہی اس کو دے دو، کہ 1-2 لقمے سے اسے جو ذائقہ حاصل ہوگا، جو لذت حاصل ہوگی، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ اور حدیث طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت بات یہ ارشاد فرمائی۔ عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم پر جتنا کم بوجھ ڈالو گے، اپنے ملازم کی ذمہ داری جتنی کم سے کم کرو گے، اتنا ہی اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال کا پلڑا وزنی اور بھاری کر دے۔ کام بھی لینا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، حسن سلوک بھی کرنا ہے، برتاؤ بھی اچھا کرنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اپنے ملازم پر تشدد کرتا ہے، اسے مارتا ہے، فرمایا قیامت کے دن بدلہ لیے بغیر اسے نہیں چھوڑا جائے، اس سے پہلے بدلہ لیا جائے گا اور پھر اسے چھوڑا جائے گا۔ اور یہ فرامین تھے جن فرامین کے مطابق صحابہ نے عمل کیا اور معاشرے میں یہ طبقاتی تقسیم ختم کی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور اتنے مالدار صحابی تھے، اتنا پیسہ تھا کہ بے حد و حساب، لیکن صحابہ کیا روایت کرتے ہیں کہ ان کے اور ان کے ملازموں کے درمیان کوئی آدمی فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ اتنا مالدار آدمی ہے اور یہ اس کا ملازم۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرز زندگی تھی یا ان کا لائف سٹائل تھا؟ آج جس کے پاس 4 پیسے آ گئے، اب اس نے نئے نئے فیشن بنا لیے، بالکل ہی وہ اپاہج ہی ہو گیا۔ اب اس سے نہ گاڑی کا دروازہ کھلتا ہے، نہ چھتری پکڑی جاتی ہے، نہ اس سے تھوڑی سی دھوپ برداشت ہوتی ہے، نہ کوئی اور کام ہوتا ہے۔ اور ان معاملات میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی، بڑی ناانصافی ہوگی، ڈیوٹی پوری نہیں کی، ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اور جو ملازم رکھ لیا ہے، اس بات کی تمنا خواہش ہوتی ہے یہ 1 منٹ بھی فارغ نہ بیٹھے، دھلی ہوئی گاڑی کو دوبارہ دھلوانا ہے۔ کس لیے دھلوانا ہے؟ کہ اس کو پیسے نہیں دینے، فری میں پیسے دے دیں، ضرورت نہیں ہے دھونے کی، لیکن پھر بھی دھلوانا ہے اس لیے کہ اس کو پیسے دیں۔ اتنے دل ہمارے چھوٹے ہو گئے۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول ہے، اور کیسے خادم رسول ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو ہر آدمی اپنی اپنی وسعت استطاعت کے مطابق کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آیا۔ جس کے گھر میں بکری تھی بکری لے آیا، اونٹ تھا اونٹ لے آیا، برتن تھے برتن لے آیا۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ میرے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک بچہ تھا، میں نے اس کا بازو پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اپنے اپنے گفٹ دے کے چلے گئے، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، یہ بچہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں دیتی ہوں، اسے قبول کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے، یہ بچہ ہمارا کام کرے گا، ہمارے پاس رہے گا۔ آج کے دور میں جہاں ججز کی بیویاں چھوٹی چھوٹی کم سن عمر کی بچیوں کے جسم پر استریاں لگا رہی ہیں اور گرم پانی ڈال رہی ہیں، گرم سلاخیں ان کی گردنوں پہ لگا رہی ہیں، ان کے جسم پہ لگا رہی ہیں، آپ کے طرز عمل اور اسوہ حسنہ کو دیکھیے۔ انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال، اور کہتے ہیں کبھی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کبھی کہا یہ کیوں نہیں کیا۔ اتنی تحمل مزاجی، اتنی بردباری، وہ بھی اپنے ملازم کے ساتھ۔ ملازم بھی کیسا ہے؟ جو بچہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا کہ یہ کام کر کے آؤ، تو کہتے ہیں میں نکلا ہوں، رستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگ گیا کیا کھیل رہے ہیں، کیسا کھیل رہے ہیں، اور میرے ذہن سے وہ کام نکل گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ذمہ لگایا تھا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلاتے ادھر ہی تشریف لے آئے، دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور انس یہاں پہ کھڑا ہو کے وہ تماشا دیکھ رہا ہے کہ بچے کیا کھیل رہے ہیں، کیسے کھیل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست انور سے میرے کان کو نیچے سے پکڑا اور تھوڑا سا ہلکا سا اسے مروڑا اور کہا کہ انس ابھی تک گئے نہیں ہوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ بس جا ہی رہا ہوں جا ہی رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا، آپ مجھے دیکھ کے مسکرا رہے۔ فرماتے ہیں نہ آپ نے مجھ پہ غصہ کیا، نہ مارا، نہ ڈانٹا،
نہ تشدد کی۔ آج اس بات کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ملازموں سے شکایت ہے، ہر آدمی شکایت کرتا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے ملازم کی شکایت نہیں کرتا، لیکن ہم اگر اپنے رویے اچھے کر لیں گے، اپنے اخلاق اچھے کر لیں گے تو یقیناً اس سے ان کی کارکردگی پہ بھی فرق پڑے گا، یقیناً اس سے ان کے رویوں پہ فرق پڑے گا، یقیناً اس کے ذریعے سے وہ ہمارے کام کے لیے بھی وفادار بنیں گے۔ اور اگر ہم 2+2 والا حساب رکھیں اور اگر ہم اپنے حساب کا کیلکولیٹر ہر وقت آن رکھیں اور تھوڑی سی بھی گنجائش نہ دیں، تھوڑی سی بھی سہولت نہ دیں، تھوڑا سا بھی رویے میں نرمی نہ لے کر آئیں، اور یہاں تک ہم سمجھیں کہ میرے ملازم کی ذمہ داری ہے مجھے سلام کرے، میں نے نہیں سلام کرنا، یہی رویہ ہمارے۔ ہم کہتے ہیں کہ ملازم مجھے سلام کرے، وہ مجھے باؤجی باؤجی کہتا رہے، میں کبھی اس کو ویر نہ کہوں، پیارا بھائی نہ کہوں، میں اس کو کبھی اچھے طریقے سے نہ بلاؤں، میں اوئے اوئے کر کے بلاتا رہوں۔ یہ ہمارے رویوں کی دو رنگی ہے، منافقت ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور اس کے لیے ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کا یہ طرز عمل، یہ اسوہ میرے اور آپ کے لیے تا قیامت رہنمائی ہے۔ اور ہم میں سے ہر آدمی ایسا ہے جس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے ہی، ہر آدمی اس کے ماتحت کوئی نہ کوئی ہے ہی، کوئی ادارہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی فرم ہے، کوئی آدمی کہیں پہ ملازمت کرتا ہے، کسی کا گھر ہے، اور نہیں تو اپنے ماتحت اولاد تو ہے ہی نا، اور کوئی ہے یا نہیں ہے اپنے ماتحت بیوی تو ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور اتنی تاکید کی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی، اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، وہ آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا، اور اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ آخری الفاظ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آج ملازموں کے لیے، لیبر کے لیے، ان کے حقوق کے لیے اے سی کے اندر بیٹھ کے باتیں کی جاتی ہیں، ان کو ان کے حقوق دی جائیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کر کے بڑے بڑے سیمینارز منعقد کیے جاتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور بعد میں کھا پی کے قرارداد پاس کر کے سارے اپنے اپنے گھروں کو چلتے ہیں۔ اور ملازم کیسا ہے کہ جس دن ساری دنیا کو لیبر ڈے کی وجہ سے چھٹی ہے، وہ بیچارہ اس دن بھی مزدوری کے لیے نکلا ہوا ہے، اور اس خیال سے کہ پتہ نہیں مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سارے جہاں کے لیے رحمت ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملازموں کے لیے بھی، خادموں کے لیے بھی، ملازماؤں کے لیے بھی رحمت تھے۔ آپ کا رویہ، آپ کا طرز عمل اور آپ کا اسوہ حسنہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔